اسرائیل نے جنگی جرائم کی تاریخ دہرا دی۔ غزہ میں اسپتال پر میزائل اور فاسفورس بم برسا دیے۔ حملے میں ڈاکٹرز اور طبی عملے سمیت 500 سے زائد افراد شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اسپتال میں زخمی فلسطینیوں کو طبی امداد دی جا رہی تھی۔ سینکڑوں بے گھر خواتین اور بچے بھی پناہ لیے ہوئے تھے۔ بمباری سے عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 3500 تک جا پہنچی۔ 1000 سے زائد خواتین، 940 سے زائد بچے شامل۔ خواتین اور بچوں سمیت 12500 سے زائد افراد زخمی۔ غزہ کے اسپتال پر وحشیانہ بمباری، دنیا اسرائیل پر برس پڑی۔ فلسطین میں 3 روزہ سوگ کا اعلان، عراق اور ایران میں بھی آج سوگ ہے۔ اردن نے عمان میں 4 ملکی سربراہ اجلاس منسوخ کر دیا۔ مصری حکام، اردنی شاہ اور فلسطینی اتھارٹی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا۔ صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج بلا لیا گیا۔ روس اور متحدہ عرب امارات قرارداد پیش کریں گے۔ سعودی ولی عہد نے ایرانی صدر سے صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ ترک صدر کی بھی شدید مذمت، کہا اسپتال پر بمباری انسانیت سے مبرہ حملہ ہے، پوری انسانیت سے اپیل ہے اسرائیلی حملے رکوائے۔ اسماعیل ہنیہ کا عالمی برادری سے حملے رکوانے کا مطالبہ۔ OIC کی بیٹھک آج جدہ میں ہوگی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اسپتال پر حملوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ پاکستان کی غزہ میں اسپتال پر حملے کی شدید مذمت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹویٹ میں لکھا، اسپتال پر حملہ غیر انسانی فعل ہے جس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی برادری فوری حرکت میں آئے۔ بین الاقوامی انسانی قانون اسپتالوں، طبی عملے کو تحفظ فراہم کریں۔ اس اندھا دھند ٹارگٹ کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا، نہتے عوام اور اسپتالوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم بولے، اسرائیل کی جانب سے یہ بربریت واضح جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہے۔ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کے مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے پوری طاقت سے نمٹا جائے گا۔ دشمن قوتوں کے سہولت کار بھی نہیں بچیں گے۔ سپہ سالار کی ذخیرہ اندوزوں اور اسمگلنگ مافیا کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم، کہا غیر قانونی کارروائیاں روکنے کے لیے ہر ممکن معاونت جاری رہے گی۔ سعودی عرب نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کو ناگزیر قرار دے دیا۔ 1967 کی حد بندی کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کہا گیا کہ دارالحکومت مشرقی بیت المقدس کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ عرب امن منصوبے کے تحت امن عمل دوبارہ شروع کیا جائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے پر ہر آنکھ اشکبار، فنکار اور کھلاڑی بھی غمزدہ۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان پھٹ پڑے۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، حملوں کو روکنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کیا جا رہا؟ عالمی رہنماؤں کو آواز اٹھانی چاہیے، ایکشن لینا ہوگا۔ نسل کشی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے اور کوئی مدد نہیں کر رہا۔ نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کا غزہ کے اسپتال پر حملے کی مذمت، $3 لاکھ امداد کا اعلان۔ معروف میک اپ برانڈ ہدا کی بانی نے اسرائیلی خاتون کو شٹ اپ کال دے دی، کہا مجھے خون کا پیسہ نہیں چاہیے۔ ماہرہ خان اور سونم کپور بھی حملوں کی مذمت کر چکے ہیں۔ امریکی شہری لبنان کا سفر نہ کریں، امریکی محکمہ خارجہ کی ہدایت۔ لبنان کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری۔ سفارتکاروں کے گھر والوں اور غیر ضروری عملے کو لبنان چھوڑنے کی اجازت دینے کا فیصلہ، کہا امریکی شہریوں کو لبنان میں مظاہروں سے گریز کرنا چاہیے، کسی بڑے اجتماع یا مظاہرے کے آس پاس نہ جائیں۔ فلسطین میں ہر طرف رنج و الم کی داستانیں۔ 23 سال پہلے بیٹا کھونے والے بدقسمت جمال الدراہ کے مزید 2 بچے بھی اسرائیلی بمباری میں شہید۔ اسرائیلی بمباری نے جمال الدراہ کی پوری دنیا ہی اجاڑ دی۔ بیٹوں کی جدائی پر باپ حسرت و یاس کی تصویر بن گیا۔ چین میں تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا آغاز، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بھی شرکت۔ بیلٹ اینڈ فورم کے تحت کلین اینڈ گرین اکانومی کو ترجیح دی گئی۔ فورم سے تجارت، مواصلات اور ماحول دوست توانائی کے حصول پر توجہ دی گئی۔ چینی صدر کا بیجنگ میں افتتاحی اجلاس سے خطاب، کہا ترقی پذیر ممالک کے لیے نئی اقتصادی راہداریوں کا قیام ترجیح ہے۔ سی پیک کی بدولت انفراسٹرکچر اور علاقائی رابطے بڑھے۔ روشن مستقبل کے لیے اجتماعی چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں، روس اور چین پائیدار ترقی کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں۔
فورم کے ذریعے مختلف ممالک کو آپس میں جوڑنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ بنیادی ڈھانچے کو وسیع اور جدید کیا جا رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ تجارتی سامان کی محفوظ اور جلد منتقلی کو یقینی بنا رہا ہے۔ ڈالر کی کئی دنوں بعد اونچی اڑان، مسلسل 28 روز کمی کے بعد ڈالر کی قدر میں اضافہ۔ انٹر بینک میں 1 روپے 97 پیسے مہنگا ہو گیا، 279 روپے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت میں 3 روپے اضافہ، 277 روپے سے بڑھ کر 280 روپے پر فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، 209 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 46,600 سے زائد پوائنٹس پر۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشن، 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان کے مطابق لاہور سے داعش کے 2 اہم کمانڈر گرفتار ہونے والوں میں شامل۔ دہشت گردوں سے بارود، 12 ڈیٹونیٹر، اسلحہ اور نقدی برآمد ہوئی۔ کارروائیاں لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی اور دیگر شہروں میں کی گئیں۔ دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ شاہ محمود قریشی پر تھانہ کہنا میں دہشت گردی کے 2 مقدمات، عدم پیروی پر خارج، دونوں ضمانتیں بحال۔ انسدادی دہشت گردی عدالت نے 20 اکتوبر کو حتمی دلائل طلب کر لیے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کیس کی سماعت کی۔ خدیجہ شاہ کی ضمانت منظور۔ لاہور ہائی کورٹ نے عسکری ٹاور اور جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نئی حج پالیسی تیار، منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کو ارسال۔ پہلی بار 20 روز کا قلیل مدتی حج پیکج بھی پالیسی میں شامل۔ 10,000 اسپانسرشپ کوٹا بھی رکھا گیا ہے۔ اسپانسرشپ کوٹا ڈالرز میں رقم جمع کرانے والوں کے لیے ہوگا۔ کراچی گلشن اقبال گھریلو ملازمہ کا قتل، بنگلے کے مالک کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم انیب اور علی حماد پر سونیا سے زیادتی اور قتل کا الزام ہے۔ قتل و زیادتی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ ملزمان کے ڈی این اے سیمپل آج لیے جائیں گے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق سونیا کی زہریلی چیز کھانے کے شواہد ملے ہیں۔ سانحہ کارساز کے شہداء کی 16ویں برسی، پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک بھر میں سوگ۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو شہید جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس لوٹیں تو کراچی میں شارع فیصل پر ان کے قافلے میں 2 بم دھماکے ہوئے۔ ہولناک حملے میں 180 افراد شہید، 600 زخمی ہو گئے تھے۔ دردناک لمحات کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ وطن کے لیے زندگیاں وارنے والے شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام۔ ملک کے دفاع کے لیے لیفٹیننٹ فراز ملک نے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ لیفٹیننٹ فراز شہید کے والدین کو بیٹے پر ناز ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے لیے افغانستان محفوظ پناہ گاہ ہے، جہاں وہ آزادانہ گھوم رہے ہیں۔ کنڑ، نورستان، پکتیکا، خوست اور دیگر علاقوں میں ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان پر منصوبہ بندی کے تحت حملہ آور ہوتے ہیں۔ افغان طالبان کی حکومت مسلسل دہشت گردوں کی موجودگی کو جھٹلا رہی ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 13 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان نہ چھوڑا تو گرفتاری یا ملک بدری ہوگی۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ اب تک تقریباً 1100 افغان خاندان وطن واپس جا چکے ہیں۔ مودی کے بھارت میں بھوک اور افلاس کے ڈھیرے، گلوبل ہنگر انڈیکس رپورٹ نے مودی کے ترقی کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ہندوستان کو بھوک کی عالمی فہرست میں 125 ممالک میں 111ویں نمبر پر رکھا گیا۔ دی وائر کے مطابق ہندوستان 40 ممالک کے گروپ میں کھڑا ہے، جہاں عالمی سطح پر بھوک کو سنگین قرار دیا گیا۔ ورلڈ کپ میں ہیوی ویٹس ٹیموں کے کمزور مد مقابل سے شکست کھانے کا سلسلہ جاری۔ انگلینڈ کے افغان ٹیم سے زیر ہونے کے بعد نیدرلینڈز نے جنوبی افریقہ کو اپسٹ شکست دے دی۔ نیدرلینڈز نے جنوبی افریقہ کو 38 رن سے ہرا کر ایونٹ میں پہلی کامیابی حاصل کر لی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 246 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 207 رنز بنا سکی۔ آسٹریلیا کے خلاف میچ سے پہلے پاکستانی ٹیم فٹنس مسائل کا شکار۔ عبداللہ شفیق بخار اور زمان خان فلو میں مبتلا۔ پریکٹس سیشن سے محمد رضوان، سلمان آغا، محمد حارث اور شاہین آفریدی بھی غیر حاضر رہے۔ عبداللہ شفیق کا آج تفصیلی معائنہ کیا جائے گا۔ کورونا اور ڈینگی سمیت مختلف ٹیسٹ پہلے ہی لے لیے گئے ہیں۔ دیگر کھلاڑی روبہ صحت ہیں۔ پی ایس ایل کی تاریخ میں پہلی بار خاتون کوچ کی تقرری۔ ملتان سلطانز نے آئرلینڈ کی سابق کرکٹر کیتھرین ڈالٹن کو فاسٹ بولنگ کوچ مقرر کر دیا۔ کیتھرین 2 مرتبہ پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں۔ انہوں نے جنوبی پنجاب میں فاسٹ بولرز کے ساتھ کام کیا۔ وہ ٹاپ لیول پر مینز ٹیم کی پہلی خاتون بولنگ کوچ ہیں۔ بارش کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں سردی بڑھنے لگی۔ سوات کے پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور میں موسم سرما کی پہلی برفباری۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گزشتہ شب سے وقفے سے برف کے گالوں نے مناظر حسین بنا دیے۔ محکمہ موسمیات نے سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی۔
اور بھارتی پنجابی فلم موجہ ہی موجہ 20 اکتوبر کو پاکستانی سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ فلم کی کاسٹ نے کرتارپور دربار صاحب کا دورہ کیا۔ گیپی گریوال، وینو ڈھلواں، حسنین چوہان کا پاکستانی فنکاروں نے استقبال۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔